بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, I hope you are in best state of health and iman. Here I am your Pakistan studies teacher. Today's date is 17th March and the day is Wednesday. Okay, 9th senior. Today's our topic is قائد-اعظم's role as first Governor General of Pakistan، یعنی کہ قائد-اعظم کا کردار بحیثیت گورنر جنرل کیا تھا۔ So let's begin our lecture. Students, as you know that Pakistan came into being 14 August 1947 کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور قائد-اعظم محمد علی جناح is the first Governor General، یعنی کہ قائد-اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ As a Governor General, he worked 13 months and he died 11 September 1948، یعنی کہ 11 ستمبر 1948 کو انہوں نے وفات پائی، اور 13 ماہ تک بحیثیت گورنر جنرل انہوں نے کام کیا، اور پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے قائد-اعظم کا بہت اہم کردار تھا، جس کو ابھی آپ ایک ایک کر کے وضاحت سے پڑھیں گے۔ قائد-اعظم کی کردار شخصیت نے آزادی کے وقت پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ کانگریس نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں احساسات کی غیر مساوی تقسیم، یعنی کہ چیزوں کی جو ان ایکول ڈویژن تھی وہ کی گئی، مہاجرین کی آباد کاری، ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز اینڈ ان ہیومن ٹریٹمنٹ دے ریسیو فرام دا ہندوز اینڈ سکھس اینڈ نان کمیونیکیشن آف ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ ان ٹائم، اور بروقت انہوں نے تمام طرح کا ریکارڈ ہمیں مہیا نہ کیا۔ قائد-اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا، یعنی کہ کراچی از دا فرسٹ کیپٹل سٹی آف پاکستان۔ قائد-اعظم نے سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ یو میڈ این ایگریمنٹ فرام دا ایئر کمپنی وچ میڈ دا شفٹنگ آف گورنمنٹ آفیسر پاسبل، آپ نے ہوائی کمپنیوں سے معاہدہ کیا کہ وہ سرکاری ملازمین کو پاکستان کی طرف لے کر آئیں۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور پاکستان سول سروسز اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروسز کا بھی آغاز کیا۔ بحری اور بری فوج کو بہتر حالات بنانے کے لیے ہیڈ کوارٹرز بنائے۔ دا جنرل ہیڈ کوارٹر واز میڈ ان آرڈر ٹو امپروو دا آرم فورسز۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ Means Ordnance Factory was also set up in the shortest period of Quaid-e-Azam Governor Generalship. Quaid-e-Azam not only paid much attention toward internal affairs but also left no stone unturned to formulate foreign policy. یعنی کہ آپ نے صرف اندرونی مسائل کی طرف توجہ نہ دی بلکہ خارجہ پالیسی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ He established good relations with neighboring as well as other major countries which was included in the fundamental objectives of our foreign policy. آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو بہترین طریقے سے استوار کیا۔ اقوام متحدہ میں رکنیت کا حاصل ہونا بھی قائد-اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی مرہون منت ہے، یعنی کہ پاکستان got the membership of the United Nations. It was due to the statesmanship of قائد-اعظم محمد علی جناح. After the establishment of Pakistan, our country was facing many challenges. It was necessary to achieve success in the field of education. Means جہاں پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا، وہاں تعلیمی میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا تھی۔ So قائد-اعظم محمد علی جناح paid special attention towards this issue. He conducted first educational conference in 1947. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے 1947 میں تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ And you made the importance of science and technology and you made it compulsory for the young students. یعنی کہ آپ نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ And you served Pakistan till he breathed his last. Despite his broken health, he would study important files. یعنی کہ آپ اپنی بیمار حالت کی باوجود بھی پاکستان کے لیے دن رات کام کرتے رہے۔ Although the incurable and fatal disease of tuberculosis had weakened him physically. یعنی کہ ٹی بی جیسی موذی مرض نے بھی آپ کو بیمار کر دیا تھا۔ He did not let his disease come in the way of his duties
It would not be exaggeration to say that قائد اعظم served Pakistan at the cost of his life. Means قائد اعظم نے مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا. آپ کو جو بیماری تھی اپنے کام کو آپ نے بخوبی سر انجام دیا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جانا ہوگا. یعنی کہ پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے قائد اعظم نے حتی الامکان کوشش کی. Okay students, you have to learn it, and your diary is قائد اعظم's role as first Governor General of Pakistan. یعنی قائد اعظم کا بحیثیت گورنر جنرل کیا کردار تھا, یہ پورا موضوع آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اوکے now let's pray دعا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Take care and Allah Hafiz students.